السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف کیپیٹلزمس۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ چلیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں۔ ٹائپس آف کیپیٹلزم کیا ہے اور یہ کس طرح سے پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کر رہا ہے۔ جدید دور میں سرمایہ دارانہ نظام عالمگیری ہو کر پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کر رہا ہے۔ اس کی وجہ ایک عالمی کلچر پیدا ہو رہا ہے جس میں ایک جیسی عمارتیں، کھانا، لباس، موسیقی، آرٹ اور ادب ہے، جبکہ قومی کلچر اور اس کی روایت کمزور ہو رہی ہے۔ عالمگیریت نے خاص طور پر معاشی طور پر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ قومی ریاست کمزور ہو گئی ہے اور قومی سرحدیں بھی ٹوٹ رہی ہیں۔ یہاں پر سرمایہ داری کی مختلف اقسام پر روشنی ڈالی جائے گی۔ سرمایہ داروں کو ہم دو شکلوں میں دیکھتے ہیں، ایک سرمایہ داری اور جمہوریت ایک ساتھ رہتے ہیں۔ دوسرے وہ ممالک ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام تو رکھتے ہیں مگر جمہوریت سے دور رہتے ہیں۔ سرمایہ داری اور غیر جمہوری ملکوں میں سے ایک کی مثال نازی جرمنی کی ہے۔ اس میں جمہوریت تو نہیں تھی مگر سرمایہ داری کے ادارے متحرک رہتے تھے۔ ان ملکوں کی مثالیں بھی ہیں جہاں ریاست با اختیار تھی اور جمہوریت کو بحیثیت نظام کے نافذ نہیں کیا تھا۔ جنوبی کوریا میں 1961 میں آمرانہ حکومت نے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے سوسائٹی کو خوشحال کیا۔ چین کی ریاست بھی غیر جمہوری ہے لیکن اس میں سرمایہ دارانہ سرگرمیوں کی جگہ ہے۔ سنگاپور اور تائیوان نے اپنے اپنے ملکوں میں معاشی خوشحالی پیدا کی اور امریکہ اور یورپی ملکوں میں جہاں سرمایہ داری جمہوریت ساتھ ساتھ ہے وہاں جمہوری ادارے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرمایہ داری کو کنٹرول کریں، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ سرمایہ داری جمہوریت کو کنٹرول کر کے اسے اپنے حق میں استعمال کرتی ہے۔ فلائی اسٹیٹ کا نظریہ یورپ میں مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ قدامت پرست جماعتیں اس پر توجہ دیتی ہیں کہ لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے اور ملازمتوں کو تحفظ دیا جائے تاکہ مرد جو خاندان کا کفیل ہے وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اس کی دوسری شکل فلاحی ریاست کی ہے جس میں ریاست تعلیم، صحت، بڑھاپے کی پنشن میں مدد کرتی ہے اور اس مقصد کے لیے لوگوں کی آمدنی پر زیادہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں مرد اور عورتیں دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ فلاحی ریاست کی تیسری شکل لبرل جمہوریت میں ہے۔ امریکی ریاست تو بنیادی سہولتیں مہیا نہیں کرتی مگر کینیڈا، انگلستان، فرانس اور جرمنی میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے۔ سرمایہ داری کی ایک اور قسم یہ ہے کہ اس میں وہ ممالک جہاں غربت رہی ہے انہوں نے اپنی قومی معیشت کو بین الاقوامی معیشت سے جوڑ کر ترقی کی، جس کی مثال ہانگ کانگ اور سنگاپور۔ ان ملکوں نے غیر ملکی سرمایہ داروں کو اپنے ملک میں سرمایہ داری کی اجازت دے کر ترقی کے راستوں کو ہموار کیا اور غربت سے عوام کو نجات دلائی۔ سرمایہ داری کی ایک اور طرز یہ ہے کہ جب کوئی زرعی ملک صنعتی بنتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنی صنعتوں کو تحفظ دینے کے لیے درآمد شدہ اشیاء پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائے تاکہ مقامی صنعتیں بغیر کسی مقابلے کے آگے بڑھ سکیں۔ سرمایہ داری کی چوتھی شکل ریاستی سرمایہ داری کی ہے۔ اس میں ریاست بطور اتھارٹی قومی صنعتوں کو تحفظ دیتی ہے، بینکوں کے ذریعے انہیں قرضوں کی سہولت ہوتی ہے اور صنعتی ترقی کے لیے ریاست سرمایہ دار کمپنیوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کی مثال جاپان کی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے بین الاقوامی مارکیٹ کا جائزہ لیتے ہوئے اولین طور پر ٹیکسٹائل کی برآمد شروع کی۔ جب اس میں کامیابی ہوئی تو دوسرے مراحل میں ٹرانزسٹر ریڈیو بنائے، تیسرے مراحل میں کاریں اور ٹرک برآمد کرنا شروع کیے اور اس ارتقائی صنعتی ترقی کے نتیجے میں جاپان معاشی اور سیاسی طور پر طاقتور بن کر ابھرا۔ اسی ماڈل کو 1962 کے بعد
جنوبی کوریا نے اختیار کیا، جو اس وقت دنیا کا غریب ترین ملک تھا، لیکن ایک دو دہائیوں میں وہ ایک بڑا صنعتی ملک بن گیا جس نے ملک سے غربت کا خاتمہ کر دیا۔ سرمایہ داری کی ایک اور طرز اولیگارچی سرمایہ داری ہے جس کے تحت چند افراد یا فرد کے پاس ملک کے ذرائع یا دولت اکٹھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں عدم مساوات پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ غیر مساویانہ تقسیم پیدا شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کے لیے ترقی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال جنوبی امریکہ کے ممالک ہیں، روس ہے اور مشرقی وسطی کے شیخوں کے خاندان ہیں۔ اس میں سرمایہ داری محدود ہو کر چند ہاتھوں میں رہ جاتی ہے۔ بگ کارپوریشن بھی سرمایہ داری کی ایک قسم ہے۔ اس میں تجارتی کمپنی کا کوئی مالک نہیں ہوتا، بلکہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں جو تجارت میں سرمایہ داری کرتے ہیں۔ اس لیے بڑی تجارتی کمپنیاں اپنے نظام کے لیے بڑی تعداد میں اپنے ملازم رکھتی ہیں جو اس کے مختلف شعبوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کیونکہ ان بڑی تجارت کمپنیوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کے منافع کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ مقابلہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ نئی ٹیکنالوجی کی بھی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ تجارتی کمپنیاں سیاست پر اثر انداز ہو کر ریاست سے اپنے فائدے کے قوانین منظور کرا لیتی ہے۔ سرمایہ داری کی ایک اور قسم وہ ہے جسے انٹرپرینیور کہتے ہیں۔ انہیں ہم معاشی مہم جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہ تو کسی بینک سے قرضہ لیتے ہیں اور نہ ہی کسی شیئر ہولڈر کا سہارا لیتے ہیں، بلکہ چھوٹی تجارتی کمپنیوں کی مدد سے یہ تجارت اور کاروبار کو نئی توانائی دیتے ہیں۔ ان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ نئی ایجادات ہوں، نئی ٹیکنالوجی آئے، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اپنی صنعت سے متعارف کرایا جائے اور جارحانہ انداز میں مارکیٹ میں اپنا مال و فروخت کیا جائے۔ یہ چھوٹی تجارتی کمپنیاں سرمایہ داری کو ایک نئی توانائی دیتی ہیں۔ برِ صغیر میں ہندوستان میں برطانوی عہد میں ریاست کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو تعلیم، صحت اور بڑھاپے کی پنشن دے۔ خاص طور پر ریاست کے ملازمین کو نہ صرف ملازمت کا تحفظ تھا بلکہ پنشن کی سہولت کی وجہ سے آخر عمر میں محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب پاکستانی ریاست بھی امریکہ کی طرح عوام کو ان کی بنیادی سہولتیں دینے سے منکر ہو گئی ہے، رک گئی ہے۔ اب ہر جگہ کانٹریکٹ پر ملازمت دی جاتی ہے اور کسی بھی وقت ملازم کو ملازمت سے فارغ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سرمایہ داری خاندانی ہے، جس میں تمام قومی ذرائع چند خاندانوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ اس لیے عام لوگوں کے لیے نہ تعلیم، نہ صحت، نہ روزگار کی ضمانت اور نہ ہی بڑھاپے میں کوئی سہارا۔ ان حالات کی وجہ سے پاکستان کی سوسائٹی میں خاندانی سرمایہ دارانہ نظام کوئی تبدیلی نہیں لا رہا اور پاکستان عوام مقامی صنعتوں کی کمزوری کی وجہ سے تعلیم، نہ صحت، کمزوری کی وجہ سے غیر ملکی صنعتوں کو خرید پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ملک کو اور زیادہ پسماندہ بنا رہی ہے۔ شکریہ۔